پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ کسی کو حقیر سمجھے، یعنی کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی نہیں۔ کیا پتا کہ آج جسے تم گناہگار سمجھ رہے ہیں وہ توبہ کر کے کل ولی کامل بن جائے اور تمہارا تکبر تم کو ہلاک کر دے، اور تو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کی کوئی قیمت باقی نہ رہے۔ اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، اور بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ تو اب آدمی جب اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا تو اس کا سینہ حلال ہوگا، اس کا قلب حلال ہوگا، پھر اس کا قلب اللہ کا عرش بنے گا، پھر اللہ کی عظمت کے آنے کی جگہ بنے گی۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کی نماز معراج بنے گی، پھر اس کی نماز کے ذریعے سے اس کو عروج ملے گا۔ تو یہ زندگی ایسی بنائی تھی کہ اس کے نتیجے میں ایسی نماز کی معراج اللہ کے محبوب بندوں کی بنی اور بنتے رہتی ہے کہ جن کے واقعات سے آدمی کی عقل حیران ہو جائے۔ ابھی قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے، اب جب وہ آتے تھے تو لوگ ان کو امامت کے لیے بڑھا دیتے۔ اب وہ پیچھے گویا مؤذن کی اقامت ختم ہو جاتی، 2-4 لمحوں کے بعد ان کی رکعت باندھی جاتی اور تکبیر تحریمہ کی آواز آتی، اللہ اکبر، اور یہ نماز پڑھتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی اور آپ اس کے اندر توقف کرتے ہیں؟ ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا، بھائی تم علماء ہو اور تم تو پورا اہتمام کرتے ہو، ہمارا معاملہ کمزور ہے، جب تک کعبہ ہم کو نظر نہیں آتا ہم تکبیر تحریمہ شروع نہیں کرتے۔ تو ایسی نمازیں بھی اللہ بناتے ہیں، جب آدمی اس کی محنت کرتا تو اللہ اس کا تعلق اور تاثر دیتے ہیں۔ ایک شاگرد کہتے ہیں میں اپنے بزرگ کے پاس پہنچا، وہ اپنی انفرادی نماز کا وقت تھا، نوافل پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑے ہو گیا کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ رہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ رہے۔ 17 مرتبہ کہہ دیا اور 17ویں مرتبہ اللہ اکبر کہا تو نماز شروع کی۔ سب سلام پھیرے تو میں نے کہا حضرت آج آپ نے 17 مرتبہ تکبیر تحریمہ کی، تو آنسو ٹپک گئے۔ فرمایا بیٹا تم نے بھی دیکھا؟ کہا میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ گیا۔ تو فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے، میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو میرے کان میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ میں نماز شروع کرتا ہوں اور جب آواز نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں میری تکبیر مردود ہو گئی، اب میں بار بار دہراتا ہوں، جب آواز ملی تو وہاں سے میری نماز شروع ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، نماز کی معراج بنانے کی بلندیاں اس امت کو بہت ملی اور قیامت تک ملتی رہیں گی۔ اب اس کے لیے ہماری زندگی میں وہ ماحول بنے، وہ تاثر بنے، وہ اثرات ہماری زندگیوں میں آئے۔ اب یہ غیبتوں کا ماحول، چغلیوں کا ماحول، بے حیائی کا ماحول، فتنوں کا ماحول، میوزک کا ماحول، اب یہ ساری غفلتوں میں انسان پڑا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اب نماز کے وقت نماز اور روزے کے وقت روزہ، تو اللہ کی ذات غیور ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ آدمی اپنے ان اعمال کو بنائے اور اس ایمان کو اپنی زندگی میں پختہ کرے، اور اس کا میدان موت سے پہلے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر موت کا وقت آ گیا تو اس کے بعد عمل کا میدان چھن جائے گا۔ اب قیامت تک ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک بار الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، ایک بار اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے زندگی کے اندر ان چیزوں کو پہچاننا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل او کما قال، اے لوگوں یاد رکھو انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اب اگر وہ دوست اس کا دیندار ہوگا تو یہ بھی دین پر اور ایمان پر چلے گا، اگر اس کا ماحول دیندار نہیں ہوگا تو اس کی آخرت کو بھی نقصان ہوگا، اس کی دنیا کو بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے دینداروں کا ماحول بنانا، ایمان والوں کی مجلسوں میں رہنا، آخرت کی فکروں میں رہنا، علماء حق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا اور اللہ کے گھر کی آبادی کو اپنی ذمہ داری بنانا، دین کی محنتوں کو اپنا کام بنانا، یہ جتنے معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب کے پیچھے دعوت اللہ کی طاقتیں ہیں اور دعوت اللہ کی محنتیں ہیں۔ طائف کی محنتوں کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا اور شعبہ ابی طالب کی گھاٹیوں کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔